بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفصیل میں آج سیکھتے ہیں کہ نیگنگ کیا ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے اور اس سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں، چاہے وہ ہم اپنے بچوں میں نیگنگ کی تربیت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یا پھر ہم بڑوں کو نیگنگ کی عادت ہے اور ہم اپنے رشتے کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے زوج کے ساتھ۔ تو بائی ڈیفینیشن نیگنگ یہ ہے کہ کوئی بات ایسی کرنا بار 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 جس کی وجہ سے رشتے میں ٹینشن کریٹ ہو جائے، رائٹ۔ بچے ناگ کیوں کرتے ہیں؟ یوزلی بچے ناگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ بچے ناگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیولپمنٹل نیڈ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی، یعنی کہ بعض اوقات بچوں کے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل، آپ بچے کو کسی محفل میں لے کے گئے ہو، اس کے دوست وہاں پہ تھے، اس کے کزنز وہاں پہ تھے، وہ اس نے کھیلا کودا بڑا انجوائے کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے رونے نکل رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے اور وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے اور وہ آپ کے اندر چھپ رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے ہوا کیا۔ بیسکلی اس کا ایموشنل اوور ویلم ہو گیا اور وہ اب آپ کو یہ نہیں بتا پا رہی یا بتا پا رہا کہ اب میں تھک گیا ہوں، بس اب میری بس ہو گئی ہے، رائٹ۔ اور وہ آپ کو ری 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 آپ کے ساتھ لگا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب when I was a first time mom تو مجھے یہی نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ اس کا رونا کیوں نہیں ختم ہوتا، مطلب ساتھ چپک جانا ہے شلوار کے پجامے کے اور بس کنٹینیوس ساؤنڈ ہی آئی جا رہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے عقل آئی کہ اس کو جب بھوک لگنی شروع ہوتی ہے اور نیند آنی شروع ہوتی ہے، کیونکہ میرے دماغ میں یہ تھا کہ یہ منہ سے بول سکتا ہے، یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے بھوک لگی، یہ بولتا کیوں نہیں ہے، کہتا کیوں نہیں ہے، رائٹ۔ تو دا تھنگ از، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ بولنے لگ گیا ہے اس لیے وہ ہمیں ہر چیز اپنی بتا سکے گا، اور بعض اوقات بچے انتہائی فالتو فضول باتیں بھی ہمیں بتانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ ایموشنل اوور ویلم میں ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کہ وہ ہمیں آرام سے سمجھا سکے۔ میں بچوں کی کیا بات کروں، ہم بڑے جب ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں آتا یا ہمیں نہیں یہ اسکل آتا کہ آپ نے اپنی بات کنوے کیسے کرنی ہے، تو ہم یوزلی چپ ہو جاتے ہیں، ہم جھنجھلا کے بدتمیزی تو کر لیتے ہیں، لیکن ہم بدتمیزی کر کیوں رہے ہیں یا ہمیں کیا چیز ٹریگر کر رہی ہے ہمیں آج تک یہ بتانا ہی نہیں آیا، ہم نے یہ اسکل سیکھا ہی نہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اب اگین بڑے جو ہیں وہ یوزلی جیسے ہم نے کہا فرسٹریشن کی وجہ سے اور کمیونیکیشن کی بریک ڈاؤن کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب ہم نے اس نیگنگ کو ختم کیسے کرنا ہے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی، یا اگر دو بڑے لوگ جو ہیں وہ آپس میں اس عادت سے بڑے پریشان ہیں تو اس کو بھی سب سے پہلے پازیٹیو ری انفورسمنٹ۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اچھا بیہیویئر ہو رہا ہو تو اس کی تعریف کی جائے، اس بیہیویئر کی تعریف کی جائے، آپ نے یہ کتنا اچھا کام کیا ہے، آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے، مجھے آپ میں یہ چیز پسند ہے، آپ جب یہ کرتے ہو تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرو۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے ٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے، اس سے ٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف جب کچھ برا ہو رہا ہے یا دنیا ختم ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے صرف تبھی نہیں بدتمیزیاں کرنی اور باتیں کرنی، اس سے پہلے بھی جب کام انسان ہوتا ہے تب بھی بات ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، آپ نے کلیئر ایکسپیکٹیشن سیٹ کرنی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، فار ایگزامپل، یار تم لوگ کبھی تو یہ کر لیا کرو خود سے، کبھی بھی نہیں کرتے ہو۔ ایسا ایکچولی سچ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، زیادہ تر نہیں ہو رہا، ہاں یہ سچ ہے، لیکن کبھی نہیں ہو رہا تو یہ سچ نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کلیئر ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پلیز میری یہ ہیلپ کر دو، کہ بجائے اس کے کہنے کے کہ کیوں نہیں کرتے ہو یہ کام، یا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ تم لوگوں نے ماں کی ہیلپ کرنی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی بات، اس طرح سے کیوں کرتے ہو یا کبھی نہیں کرتے ہو کے بجائے آپ یہ کہہ سکتے ہو، کیونکہ آپ کی نیڈ کیا ہے، آپ کی نیڈ یہ ہے کہ کوئی آپ کی ہیلپ کرے، آپ کی نیڈ ہے کہ کوئی ذمہ داری کو سمجھے، آپ کی نیڈ ہے کہ آپ کے بولے بغیر اگر کرٹیسلی کوئی کام کر دے تو آپ کو تھوڑا سا ایموشنل ریلیف فیل ہو، تو آپ یہ انسٹیڈ کہہ سکتے ہو کہ کیا پلیز آپ میری یہ کام میں مدد کر لیتے ہو۔ اب اس میں اتنا کچھ برا نہیں ہے اور یہ آسان بھی ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں اور ہم سامنے والے کے بارے میں ہر وقت متنفر نہ رہیں۔ ایک چیز سیلف ریفلیکشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کو خود بھی اپنی تھاٹس کو کیچ کرنے کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ مسلسل نیگیٹیوٹی کو سن رہے ہو کسی کے بارے میں بھی اور اس نیگیٹیوٹی کو پروسیس کر رہے ہو، فار ایگزامپل ہمارے ٹی وی ڈراماز میں 99% آف دا ٹائم زیادہ تر چیزیں نیگیٹو ہیں، اور آپ ڈرامے پہ ڈرامہ دیکھے جا رہے ہو اور ریلیشن شپس میں نیگیٹیوٹی دیکھے جا رہے ہو، اور اس سے ملتی جلتی کوئی سچویشن آپ کے گھر کے اندر ہو گئی ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ بس یہ تو آپ ہی کی لائف سٹوری ہے، تو پھر تو آپ ڈیفینیٹلی نیگنگ والا غصے والا ہی رویہ رکھو گے، بیکاز majority of our dramas don't teach problem solving, conflict resolutions نہیں سکھاتے۔ بٹ خیر، نمبر 3، ایکٹیو لسننگ۔ ایکٹیو لسننگ کیا ہے
کہ غور سے سننا آسان الفاظ میں غور سے سننا، پر غور سے کیسے سننا؟ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ آپ کا آ کے کوئی پوری بات کر رہا ہے، آپ اس کی بات کو غور سے سنو. انفیکٹ درمیان میں کو اچھا تو پھر یہ ہوا تھا، اچھا تم نے مجھے یہ بتایا، تو پھر تم یہ کہہ رہی ہو کہ ایسے ایسے ہوا تھا، اچھا صحیح ہے، آئی ایم فالوئنگ یا رائٹ. اور اگر آپ کا زوج آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آنکھوں سے، اسمائل سے، فکر مند چہرے سے، ہاتھ کے ٹچ سے ان کو بتاتے رہیں کہ بھائی آپ بھرپور طریقے سے انہیں سن رہے ہیں. جب یہ ہمیں فون کی بیماری کو کچھ عرصہ گزر چکا ہوا ہے اور ہم فون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پروسیس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہم جینوئنلی ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں، ہمارا نا نروس سسٹم یا ہماری ایک وہ عادت بن گئی ہوئی ہے کہ ایک کام ایک ٹائم پہ نہیں کرنا، ایک کام ایک ٹائم پہ نہیں کرنا، 3-4 کام کرنے ہیں ایک ساتھ. پتہ نہیں کیوں لیکن ہم ہیں اب ہم ایسے ہی ہو گئے ہیں. تو اپنی عادت کو ہم نے بدلنا ہے کہ جب آپ کسی کو سن رہے ہو تو سننا کا طریقہ بھی یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ غور سے اپنی باڈی کو اس بندے کی طرف ٹرن کر کے اس کو سن لیا جائے. نمبر 4 یہ ہے کہ آپ شانت رہیں، کام رہیں. اس کا کیوں ضروری ہے؟ وہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ مارجن دے رہے ہیں ایرر کا. اب کوئی کہے گا کسی کی زندگی ہے ایرر ہے، تو میں کہوں گی کہ پلیز پھر آپ کاؤنسلنگ، کوچنگ، تھراپی میں چلے جائیں، کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ سامنے والا شخص ازل سے لے کر ابد تک غلط تھا، غلط ہے، غلط رہے گا. تو یہاں پہ تو ریپیئر کی گنجائش کمی نظر آ رہی ہے. کسی کے بارے میں اچھا گمان ہی نہیں آپ سے رکھا جا رہا، تو کوئی مسئلہ آپ کے اندر زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے، تو اس مسئلے کو پہلے حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب آپ کہتے ہو نا اسٹے کام، تو اس کا مطلب یہ کہ ہاں سامنے والے کو آپ نے شاید آرام سے بھی کہہ دیا ہوگا، شاید آپ نے اسے یاد بھی دلا دیا ہوگا، شاید آپ نے اسے ڈسکس بھی کیا ہوگا، اور پھر بھی بھول گیا. ان کو نیگ کرنا، تانا دینا، ان کو احساس دلانا کہ وہ اسٹوپڈ ہیں، بے وقوف ہیں، وہ کیوں بھول گئے ہیں، ان کو فلانا کام تو کبھی نہیں بھولتا پر ان کو یہ کیوں بھول جاتا ہے. اس طرح سے آپ ریلیشن شپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے بچے ہم سے چڑھتے بھی ہیں، کیونکہ ہم تانوں پر اتر آتے ہیں. نمبر 5، کسی چیز کی ریکویسٹ کرنا، نہ کہ دھونس جما کے ان کو یاد دہانی دلانا. فار ایگزامپل تمہیں یہ ابھی کرنا ہے کہ بجائے پلیز یہ کام کر دینا جب تمہیں چانس ملے گا. 2-3 گھنٹوں میں کر دو گے. ماؤں کو نا کاموں کی جلدی ہوتی ہے. میں خود ایک ماں ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر مجھے صفائی کروانی ہے بچے سے، یا اگر مجھے لانڈری کروانی ہے بچے سے، تو پھر میرا نظریہ یہ ہے کہ بچے کا ابھی اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا بچہ فری ہے، تو پھر میرا دل یہ ہوگا کہ اب اگر میں نے اسے یہ کام کہہ دیا اور یہ فارغ ہے تو پھر یہ کام یہ ابھی کر لیں. البتہ جو مجھے کام رہنے کی ضرورت ہے وہ یہ بچہ فارغ ہے، لیکن اس کے نظریے میں کہ کام نہیں آیا تھا ابھی، اس کی نظر سے یہ کام نہیں گزرا تھا ابھی، اس کی پرائیورٹی لسٹ میں یہ کام نہیں آیا تھا، اس کے چور ڈوئنگ لسٹ میں یہ کام نہیں آیا تھا، اس کام کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو پھر مجھے بجائے سے میں کہوں اٹھو، فارغ کیوں، اٹھو چلو یہ کام کرو، نہیں. اچھا میری بات سنو، میں وہ کر رہی تھی، جو بھی آپ کام کر رہے تھے میں وہ کر رہی تھی، تو مجھے نا ذرا ہیلپ چاہیے تمہاری، پلیز ذرا لانڈری کر دو گے؟ جی ماں کر دوں گا. اچھا پلیز کب تک کر دو گے؟ میں سوچ رہی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے تک ہو جائے، نیٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے. ہو جائے گا تم سے، یا میں آ کے تمہاری ہیلپ کروں، یا تم سے نہیں ہوگا مجھے ابھی بتا دو. تو آپ نے بیسکلی ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کر لیا، آپ نے اٹانومی بھی دے دیا، آپ نے آپشن بھی دے دیا، آپ نے ٹائم کا مارجن بھی دے دیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے بھولیں گے نہیں، بچے اٹھ جائیں گے، بچے کر لیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آؤٹ کم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگین کام رہیں، اور ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ اچھی اوپن کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ ایک ہیبٹ بلڈ ہو جاتی ہے. لیکن شروع ہمیں بات اس طرح سے کرنی چاہیے. میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. نمبر 6 یہ ہے کہ سلیوشنز پہ فوکس کریں. جیسے کہ ایک زوج جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کبھی بھی بچوں کے ساتھ میری ہیلپ نہیں کرتے ہیں، بجائے یہ جملہ استعمال کرنے کے کہ آپ کبھی بھی میری ہیلپ نہیں کرتے، میں کبھی بھی میرے مطلب کہ آپ پیرنٹنگ میں ہیلپ نہیں کرتے ہو. یہ کہنے کہ آپ یہ پوچھ سکتے ہو کہ آپ مجھے بتاؤ کہ ہم دونوں مل کے یہ پیرنٹنگ کی رسپانسبلٹی کیسے سالو کر سکتے ہیں. آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں، میری اسٹرینتھس کیا ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ جو کوئی بہت ہی کوئی تھکا ہوا میرڈ کپل ہے نا، جس کی ناراضگیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور بہت سالوں تک ہو چکی ہوئی ہیں، یہ بات اس کو مشکل لگے گی کرنا، کیونکہ وہ کہیں گے ہم تو آپس میں بات ہی نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں تو ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا، کہیں نہ کہیں سے تو بہتری لے کر آنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی سرا تو پکڑنا ہے. آپ ڈیسائیڈ کر لیں کون سا سرا پکڑنا ہے. لیکن آپ جب یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا کہ آپ نے کوئی سرا پکڑنا، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ نے ابھی صرف سرا پکڑا ہے، آپ نے حل نہیں نکالا ہے.
آپ نے سرا پکڑا ہے، اس میں پھر ٹائم کے ساتھ، مزاج کے ساتھ، اپنی ٹیکنیکس کو جانچتے پرکھتے ہوئے بہتری آنی شروع ہو جائے گی، پر ٹائم لگے گا اور آپ کو ہی اس میں پیشنس کے ساتھ آگے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 7 آف کورس یہ ہم بات بار بار کرتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی آلریڈی بہت چارجڈ اپ ہے تو اس وقت اس کو کہنا کہ تمہیں یہ صحیح کر لینا چاہیے اور تمہیں یہ صحیح کر لینا چاہیے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. تو ٹائم دیکھ لیا کریں کہ جب آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنیں، تو دیکھ لیں کہ وہ کون سی اسٹیٹ میں ہے، اس کا نروس سسٹم کام ہے، اسے تو گھر سے باہر نکلنے کی اس وقت جلدی نہیں ہے، یا لیٹ ہونے کا دکھ تو نہیں ہے، یا کسی قسم کا کوئی مالی نقصان تو نہیں ہوا اس کا، وہ آلریڈی کسی ٹینشن اور پریشانی میں تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر مزید ایک پریشانی جو ہے وہ لے کر آ کے اب ہم اس مسئلے کا حل ابھی نکالنا بڑا ضروری ہے. ٹائمنگ از دا کی. نمبر 8 یہ کہ آئی اسٹیٹمنٹس یوز کرنا. ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے. فار ایگزامپل میں بہت زیادہ اوور ویلم فیل کرتی ہوں جب آپ یہ کام کرنے میں میری مدد نہیں کرتے، بجائے سے کہنے کہ آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے اور آپ جان بوجھ کے میرے سر پہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور آپ کو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اس میں ساری الزام تراشیاں، چاہے الزام سچے ہیں یا چاہے یہ غلط ہے، بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کسی سے کام نکلوانا ہے تو اس کے ساتھ پہلے آرام سے بات تو کرو اور پھر بتاؤ کہ مسئلہ میرا بھی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. آپ شاید نہیں کروانا چاہ رہے، پر آپ کا یہ ایکشن میری طرف مجھے یہ محسوس کراتا ہے. اور پھر سامنے والا جو ہے تقویٰ والا، توکل والا، نیک انسان ہے، تو وہ جان بوجھ کے تو آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا اور وہ آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ بھی بٹا سکتے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں. رائٹ. نمبر 9 جو کہ ہم نہیں کرتے کہ ہم اسپیسیفک نہیں ہوتے. فار ایگزامپل میری مدد کر دیا کریں گھر میں. لوگ دیکھتے ہیں اچھا کیا مدد کرنا، کیا کروں، بتاؤ کیا کروں. اسپیسیفکلی آپ کیا کہہ سکتے ہو، پلیز آج گھر آتے ہوئے آپ یہ چیزیں جو ہیں یہ لے آئیں گے. اکثر بیویاں ویسے کہتی بھی ہیں اور ہسبینڈس کرتے بھی ہیں، یہ مدد ہی ہوتی ہیں. بچوں سے اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو 20 پیسے کمرہ صاف کرو. اگر بچہ چھوٹا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اتنا فوکس سے کام نہیں کر سکتا، تو آپ کہہ سکتے ہو اچھا میری بات سنو، یہ جو 4 چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں نا، ان کو ذرا نیٹ کر دو، یا کمرے میں ویکیوم لگا دو، میں آ کے تمہارے ساتھ کبرڈ جو ہے میں وہ سیٹ کر لوں گی. آپ کام ڈیوائڈ کر لو. لیکن آپ کو ہیلپ اگر چاہیے یا آپ چاہ رہے ہو کہ بچہ رسپانسبلٹی سے کوئی کام کرے، تو پلیز کام کے بارے میں اسپیسیفکلی بتاؤ. نمبر 10 یہ ہے کہ آپ اپنی جو چھوٹے چھوٹے آپ کے ونز ہیں، یعنی کہ جب آپ نے بات کرنے کے طریقے کو، ٹون کے طریقے کو، اپنے پیشنٹس کے تھریش ہولڈ کو، جب آپ نے ان ساری چیزوں پہ کام کیا ہے تو پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی ونز نظر آئیں گی، یعنی کہ چھوٹا چینج نظر آئے گا. تو اس چینج کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ میں نے آپ کی اس چیز کو میں نے دیکھا، یہ بڑا اچھا چینج ہے. ہم جب اس طرح سے ہم سارے مل کے کام کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنا کیئر کرتے ہو میرے بارے میں. دیز آر موٹیویشنل ٹاکس، یا موٹیویشنل ٹاک تو نہیں کہنا چاہیے، سنپٹس ہیں جس میں آپ کسی کا دل بڑھا رہے ہو. اور جب آپ کسی کا دل بڑھاتے ہو تو نیچرلی اس بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ مزید آپ کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں کام کرے، آپ کا ہاتھ پٹائے، یا آپ کو سنے غور سے، یا کمیونیکیشن جو ہے وہ ایزی ہو اور ہموار ہو. تو اس کی جو کی پوائنٹس ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ نیگنگ جو ہے نا، ریڈنگ کرنا جو ہے وہ کمیونیکیشن پرابلم ہے، ہمیں بیسکلی بات کرنی نہیں آ رہی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور کلیئر ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ ایکٹیو لسننگ ہونی چاہیے، ایمپتھی ہونی چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ کاملی بات ہو سکتی ہے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ بات کریں. اور آخری چیز یہ ہے، چھٹی یا پانچویں، کہ ٹائمنگ، سلیوشن اور کمپرومائز. ٹائمنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہر چیز ہر وقت نہیں ہو سکتی ہے. سلیوشن بیسڈ پرابلم سالونگ ہونی چاہیے، ناٹ یور وے مائی وے، لیکن ہم کیا اس کا حل کیا نکال سکتے ہیں، بہتر کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے رشتے کے لیے. اور کمپرومائز مطلب کہ درمیان کے راستے پر آ جاتے ہیں. آئی ہوپ یہ جو تفصیل والی ویڈیو تھی نیگنگ کے حوالے سے، وہ ہمارے ریلیشن شپس میں بہتری لے کر آئے گی. ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ نیگنگ کوئی کر رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور یہ کون سے اسکلز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آسان ہو جائیں اپنے رشتوں میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.